ایک حاجت مند سید زادہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت نے فرمایا، آج تو کچھ نہیں، کل کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ دوسرے روز بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان المشائخ نے اپنے نالان مبارک اس حاجت مند سید زادے کو دے دیے۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور راہ میں سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ لیکن اتفاق یوں ہوا کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے سلطان کے دربار میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں جب لشکر ابھی دہلی سے باہر تھا اور رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت امیر خسرو اچانک چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہے جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانگاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملاتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا، مگر اور کچھ تو نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھائے۔ آپ نے ان کو پکڑا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور کہنے لگا، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور 7 ہی سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ آپ نے وہ نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، خسرو تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ درویش نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا شاید جان دینے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ مرشد حقانی سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان اولیاء نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرعی مانے نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کر دیتا کہ مجھے اور خسرو رحمت اللہ علیہ کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دولت کے باوجود جب بھی وہ شخص آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ انہیں ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا، انہی کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ اود کا محل چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو ایسا ہی صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان کو ایک دن فنا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔